بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ دوسرے دن میں دیر سے جاگا، غسل اور ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ طاہر میرے پاس پہنچ گیا۔ کوئی خاص بات ہی تھی، ورنہ وہ زیادہ تر دور رہ کر ہی میرے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا تھا۔ کیا بات ہے طاہر، خیریت؟ جناب، رات کو میں نے 2 آدمیوں کو پکڑا ہے۔ یہ دونوں خود کو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے متعلق بتاتے ہیں۔ ایک کا نام ظہیر ہے اور دوسرے کا فیروز۔ رات 2 بجے یہ ہماری ٹیلی فون لائنیں ٹیپ کر رہے تھے۔ انہوں نے جو کارروائی کی ہے اسے جھوم کا توں ضائع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، طاہر نے کہا۔ گڈ، مجھے امید تھی کہ سیٹھ جبار اس قسم کی حرکت ضرور کرے گا۔ تم اعظم اور دوسرے افراد کو بھی ہوشیار کر دو، ان سے کہو کہ پوری کوٹھی کے چپے چپے کا جائزہ لیا کریں۔ اب سیٹھ جبار ہر وہ کوشش کرے گا جو اس کے بس میں ہوگی، اور تم ان دونوں آدمیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جی بہتر، طاہر نے کہا اور پلٹ گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی میرے سامنے پیش کیے گئے۔ معمولی سے آدمی تھے اور ان کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ سخت خوفزدہ تھے۔ میں نے پرسکون نگاہوں سے انہیں دیکھا اور سوال کیا، ٹیلی فون لائنیں کیوں ٹیپ کر رہے تھے؟ جناب، آپ یقین کریں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے تھے۔ دیکھو، تم جو کچھ کر رہے تھے اس کا ثبوت موجود ہے۔ رات کو 2 بجے ٹیلی فون کے افراد کبھی کسی کے ہاں کام نہیں کرنے جاتے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری پوزیشن کس قدر مشکوک ہے۔ جناب، ہم ڈیوٹی پر تھے۔ ہمیں یہاں سے کسی نے اطلاع دی تھی کہ ٹیلی فون لائنیں خراب ہیں۔ ہم نے سوچا اتنے بڑے آدمی کی کوٹھی ہے، کہیں اوپر شکایت نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم رات ہی کو کام کرنے چل پڑے تھے۔ گویا تم لوگ تعاون پر آمادہ نہیں ہو۔ ٹیلی فون لائنیں ٹھیک نہیں بلکہ ٹیپ کی گئی ہیں۔ میں صرف اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کے ایما پر تم یہ کام کرنے آئے تھے۔ آپ یقین کریں صاحب، آپ ہمارے محکمے سے معلوم کر لیں کہ رات ہم ڈیوٹی پر تھے اور ٹیلی فون لائنیں ٹیپ کرنے آئے تھے۔ کیوں؟ جی نہیں، یہ ہم پر الزام ہے۔ طاہر، یہ لوگ کسی شریفانہ سلوک کے مستحق نہیں ہیں۔ ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دو، اور جس پولیس افسر کے حوالے انہیں کیا جائے اسے ہدایت کر دی جائے کہ پرنس دلاور ان کے بارے میں مکمل رپورٹ چاہتے ہیں، اور جب تک یہ حقیقت نہ اگل دیں انہیں ضمانت پر رہا نہ کیا جائے، ورنہ اس پولیس افسر سے جواب طلبی کی جائے گی۔ بہتر جناب، طاہر نے کہا اور ان دونوں کو لے کر نکل گیا۔ سیٹھ جبار کی طرف سے یہ پہلی کوشش تھی۔ بہرطور میں اس سلسلے کو وہی رنگ دینا چاہتا تھا جو میری گرفتاری کے وقت میرے لیے تھا۔ سیٹھ جبار نے اپنی ذاتی کوششوں اور ناجائز ذرائع سے مجھے اس درجے پر پہنچایا تھا۔ اب میں اس کا قرض اسے لوٹا دینا چاہتا تھا۔ بہرطور اس کے بعد زندگی کے دوسرے معاملات شروع ہو گئے۔ کل عظمت کی شادی کا دن تھا، اس لیے میں آج کا دن کسی اور مصروفیت میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں تیار ہو کر عظمت کے گھر پہنچ گیا۔ عظمت نے بھی دفتر سے چھٹی لے رکھی تھی۔ فرحت اللہ صاحب نے چند عزیزوں کو مدعو کیا ہوا تھا، میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ عظمت اور فرحت اللہ صاحب نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی کام نہ کروں، لیکن میرے لیے بہت بڑی خوشی تھی کہ میرا دوست زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ میری طرح بدنصیب نہیں تھا کہ مصیبتوں میں پھنس کر خوشیوں سے اتنی دور چلا جاتا کہ زندگی ایک مذاق معلوم ہونے لگتی۔ وہ پورا دن میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزارا اور پھر رات کو بھی وہیں رہا۔ دوسرے دن صبح ہی صبح میں پروفیسر شیرازی کے ہاں پہنچ گیا۔ یہاں مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھیں۔ میں نے مہمانوں کی ضیافت کے لیے بہترین بندوبست کیا تھا۔ راشدہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس وقت کمرے میں میرے اور راشدہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے راشدہ کہ تمہاری امی کی ایک آرزو آج پوری ہو رہی ہے۔ راشدہ نے نم پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ بولو راشدہ، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ منصور، امی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں، لیکن ان کی روح ہمارے درمیان ہے۔ وہ خوش ہوگی کہ ان کی بیٹی آج اپنی زندگی کے اہم دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ہم ان کی روح کو غمزدہ نہیں کریں گے راشدہ۔ ایک بات کہوں منصور؟ راشدہ آہستہ سے بولی۔ ہاں ہاں کہو۔ میری آرزو ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کا ایک ساتھی تلاش کر لو۔ تم جانتے ہو منصور، میں تمہارے دکھ میں برابر کی شریک ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری زندگی کو ایک مخصوص ڈگر پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ممکن ہے زندگی میں یہ مقام بھی آ جائے، لیکن فی الحال تم اپنے بارے میں سوچو راشدہ۔ عظمت بہت اچھا انسان ہے، وہ بھٹک رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری تھوڑی سی کوششوں نے اسے بھٹکنے سے بچا لیا، اور آج وہ زندگی کے اس خوبصورت راستے پر قدم رکھ رہا ہے جو ہر انسان کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے۔
ہر حال میں میری تمام تر خوشیاں اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ راشدہ نے گردن جھکا لی۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، لیکن اس سلسلے میں ایک لفظ بھی کہنا گناہ تھا۔ راشدہ مجھے چاہتی تھی، اس وقت سے جب اس نے مجھے ایک ڈرائیور کے روپ میں دیکھا تھا۔ پھر اب اس نے میرا دوسرا روپ دیکھا تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس کے احساسات و جذبات اب تک وہی تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ عظمت کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ شام کو عظمت کی بارات آ گئی۔ پھر عظمت اور راشدہ کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا گیا، اور ہم نے راشدہ کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ خوشی اور مسرت کی رات میں نے پروفیسر شیرازی کے ہاں گزاری۔ راشدہ کے چلے جانے سے سب لوگ کچھ افسردہ سے تھے۔ میں نے سرخاب سے کہا، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں سرخاب، بلکہ مسرت کی بات یہ ہے کہ زندگی میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی۔ کاش میرا ایاز بھی مجھے مل جاتا، میرا دل اس کے لیے بہت دکھی ہے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی بھیا، وہ کیا؟ یہی کہ ایاز بھیا کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے، شاید شمو نام تھا اس لڑکی کا۔ آپ نے نظر انداز کر دیا ہے؟ وہ ایاز کی زندگی میں شامل تھی، ہم ایاز کو نہیں پا سکے، لیکن شمو کا تحفظ کرنا تو ہمارا فرض ہے بھیا، ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔ نہیں سرخاب، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ عظمت کے ذریعے میں اس کے حالات سے باخبر رہتا ہوں، وہ اب بھی وہیں رہتی ہے۔ پتہ نہیں بیچاری کن حالات میں ہو، کیا ہم پر فرض نہیں کہ اس پر توجہ دیں؟ ہاں سرخاب، فرض تو ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اب تک ہم نے اپنے فرض سے غفلت برتی ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے، راشدہ کی کمی پوری کر لیں؟ وہ کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ شمو کو یہاں لا کر، سرخاب نے ہنس کر کہا۔ بھائی بڑی چالاک ہو، میں بھی تمہاری اس رائے سے متفق ہوں۔ ایسا کرو، گل کو ساتھ لے کر وہاں ہو آؤ، اگر وہ یہاں آ جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی یہ کام کر لوں گی، آپ ذرا مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ لکھ لو، میں نے کہا، اور سرخاب کو اس کا پتہ لکھوا دیا۔ سرخاب نے واقعی بڑی دلچسپ بات کہی تھی، ہرچند کہ ایاز کے لیے میرے دل میں زخم تھا۔ وہ میرا سچا دوست اور ساتھی تھا۔ جو لمحات میں نے ایاز کے ساتھ گزارے تھے وہ کسی کے ساتھ نہیں گزارے تھے۔ وہ میری عسرت کی زندگی کا ساتھی اور بڑا ہی دلچسپ انسان تھا۔ نہ جانے اب کہاں تھا، زندہ بھی تھا یا مر گیا۔ بہرطور اگر میں اس کے لیے شمو کی حفاظت نہ کر سکا تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ سرخاب نے اس احساس کو جگا کر در حقیقت مجھ پر احسان کیا تھا۔ ہمارے درمیان سب باتیں طے ہو گئیں تو میں پروفیسر سے اجازت لے کر اپنی قیام گاہ پر واپس پہنچ گیا۔ اینجل کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 2 بار فون کر چکی ہے۔ فینی نے اطلاع دیتے ہوئے کہا، سر، میں نے اس کے لہجے میں عجیب سے اضطراب محسوس کیا ہے کہ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ آپ جان بوجھ کر اس سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے فینی، میں اس سے بات کر لوں گا، میں نے جواب دیا۔ سر، ویسے ایک بات کہوں؟ فینی بولی۔ ہاں کہو۔ لڑکی پریشان کن حالات کا شکار معلوم ہوتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، فینی مسکرا دی۔ فینی، میں تمہارا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، شرارت بالکل نہیں۔ نہیں سر، یہ شرارت نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، اور پھر آپ کے دوست کی بیٹی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کچھ نہیں سر، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ آپ سے بے تکلف ہو کر بات کی جائے۔ اگر یہ بات ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سناؤ، باقی معاملات کیسے رہے ان دنوں میں؟ میں تو بے حد مصروف رہا، کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی سر، صرف سائمہ روشن علی نے آپ کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے فون کر لوں گا، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ سائمہ روشن علی کو فون کرنے سے پہلے میں نے طاہر اور اعظم کو طلب کیا۔ وہ دونوں میرے پاس پہنچ گئے۔ کوٹھی کے جائزے کے بارے میں نے تمہیں جو ہدایات دی تھیں ان کا کیا رہا؟ میں نے طاہر سے پوچھا۔ جناب، نہ صرف ٹیلی فون وائرنگ چیک کی گئی ہے بلکہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ وہ کیا؟ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دے دی گئی ہیں، انہیں بتایا گیا ہے کہ پرنس دلاور کی کوٹھی کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں وہ اسی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک افسر اعلیٰ کے تعاون سے ایکسچینج کا وہ حصہ بالکل محفوظ کر دیا گیا ہے جس کا تعلق پرنس دلاور کی کوٹھی اور دفاتر سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے الیکٹرانک آلات کی مدد سے کوٹھی کے چپے چپے کا جائزہ لیا ہے اور ہر ایسی چیز کو چیک کیا ہے جس میں کوئی ڈکٹا فون وغیرہ چھپائے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ پھر ان کے جانے کے بعد میں نے سائمہ روشن علی کو فون کیا۔ سائمہ، میں پرنس بول رہا ہوں۔ ہیلو پرنس، آپ کو میرے فون کے بارے میں تو بتا دیا گیا ہوگا۔ ہاں میں مصروف تھا، کچھ اطلاعات ہیں پرنس، بتاؤ۔ محکمہ داخلہ اور محکمہ دفاع کی جانب سے پروجیکٹ کے سلسلے میں فوری طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ دونوں محکمے اس سلسلے میں آپ کی تنہا شمولیت سے مطمئن ہیں اور ہمیں وہ کاغذات فراہم کر دیے گئے ہیں جن کے تحت ہم کلی طور پر
اس پروجیکٹ کے لیے سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے کی ابتدائی تفصیلات جلد ہی ہمارے حوالے کر دی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کے ایک افسر مجھ سے ملاقات کر چکا ہے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی پریس نوٹ وغیرہ جاری کیا گیا؟ نہیں پرنس، لیکن میں یہ کارروائی مکمل کر چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک ضمیمہ چھاپ رہے ہیں جس میں اس پروجیکٹ کی تفصیلات درج ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی وزارت داخلہ کا یہ اعلان بھی کہ پرنس دلاور اس پروجیکٹ کے چیئرمین ہیں اور وہی اسے تکمیل کے مراحل تک لے جائیں گے۔ اگر آپ کی اس سلسلے میں کوئی رائے ہو تو مجھے آگاہ کر دیجیے۔ میرا خیال ہے سب کچھ مناسب ہے۔ پرنس، وہ آپ کی تصویر مانگ رہے تھے، لیکن میں نے معذرت کر لی کہ پرنس کی اجازت کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ یہ بھی اچھا ہی کیا سائمہ، میں تصویر دینے کے حق میں نہیں ہوں، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے میں نے صحیح کیا۔ اور ہاں پرنس، حاجی الہی کو رقم دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ میں نے پوچھا۔ بس فی الحال تو یہی اطلاعات تھیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ شکریہ سائمہ، اگر ضرورت پڑی تو میں اس سلسلے میں مزید ہدایات دوں گا، میں نے کہا، اور کریڈل دبا کر عدنان سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے بھی تمام معاملات ٹھیک ہونے کی اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ ابھی کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر ہوئی تو وہ مجھے اطلاع دے گا۔ گویا فی الحال فرصت ہی فرصت تھی۔ چنانچہ میں نے اینجل کے دیے ہوئے نمبروں پر اسے رنگ کیا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو میں نے اینجل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اینجل اس وقت موجود نہیں ہے، ان سے کہنا کہ پرنس دلاور نے فون کیا تھا اور شام 4-5 بجے کے درمیان مجھے رنگ کر لیں۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے اطمینان دلایا کہ یہ پیغام اینجل تک پہنچا دیا جائے گا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف اینجل تھی۔ ہیلو پرنس، خیریت؟ کہاں چلے گئے تھے؟ بس اینجل، کچھ مصروفیات تھیں۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کی مصروفیات بے پناہ ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ نے مجھے اس قابل ہی نہ سمجھا کہ دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کرتے۔ چلو اپنی اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ یہ بتاؤ کب اور کہاں مل رہی ہو؟ یہ فیصلہ تو آپ ہی کریں پرنس۔ اینجل، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم محتاط رہیں۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہماری شخصیتیں اتنی غیر معروف نہیں ہیں کہ لوگ ہماری طرف متوجہ نہ ہوں، اور اگر کچھ لوگ متوجہ ہو گئے تو ہماری ان ملاقاتوں میں نہ جانے کیا کیا رنگ آمیزی کی جائے۔ میں سمجھ رہی ہوں پرنس، تو پھر یوں کرو کہ شام 5 بجے کراس اسٹریٹ پر ملو۔ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد ہم کسی مناسب جگہ بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ شام کو کیوں پرنس؟ کیا اس وقت آپ بہت مصروف ہیں؟ اینجل بولی۔ نہیں، کوئی خاص مصروفیت تو نہیں، لیکن وہ وقت ذرا موزوں ہوتا ہے۔ نہیں پرنس، پلیز آپ وقت نکالیے، میں ابھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اچھا تو 1 گھنٹے کے بعد اسی جگہ، یعنی کراس اسٹریٹ کے چوراہے پر جہاں ایک بہت بڑا نیون سائن لگا ہوا ہے، میری گاڑی اس کے نیچے کھڑی ہوگی۔ میں پہنچ جاؤں گی پرنس، اینجل نے جواب دیا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک عام سے لباس تبدیل کیا اور پھر ایسی گاڑی نکالی جو زیادہ تر استعمال میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد میں چل پڑا۔ کراس اسٹریٹ کے مطلوبہ چوراہے تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ میں نے گاڑی اس نیون سائن کے نیچے روک دی جس کی نشاندہی میں نے اینجل کو کی تھی۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میری کار کے برابر آ کھڑی ہوئی اور اینجل مجھے دیکھ کر نیچے اتر آئی۔ وہ بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی سادہ سے لباس زیب تن کیے ہوئے تھی اور اس میں بھی اس کی شخصیت بڑی پرکشش نظر آ رہی تھی۔ میں نے گردن خم کر کے اسے خوش آمدید کہا اور وہ میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ آپ کی کار کا کیا کریں اینجل؟ یہیں کھڑی رہنے دیں، واپسی میں لے لیں گے۔ نہیں، لوگ متوجہ ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جیسا آپ کہیں، اس نے جواب دیا۔ یوں کرو کہ اپنی کار میں میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ نے کسی جگہ کا انتخاب کر لیا ہے؟ ہاں، میں نے کہا، اور وہ اتر کر اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہماری کاریں آگے پیچھے دوڑ رہی تھیں۔ میں نے وائسن ایونیو کا رخ کیا تھا۔ یہاں میرا وہ مکان تھا جو میں نے عظمت کی وساطت سے خریدا تھا، اور اب اس مکان کو میں پہلی دفعہ استعمال کر رہا تھا۔ جب ہماری کاریں آگے پیچھے وہاں پہنچیں تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اسے میرے بارے میں مفصل ہدایات دے دی گئی تھیں۔ اینجل کار سے اتر کر میرے قریب آ گئی۔ یہ بھی آپ ہی کا بنگلہ ہے پرنس؟ آئیے مس اینجل، اپنے اس چھوٹے سے مکان میں آپ کی آمد سے میں بے حد خوش ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے پرنس، ہم اس طرح تنہائی میں مل رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ قدم بڑھاتی ہوئی بولی اور میں اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ بہت خوبصورت بنگلہ ہے آپ کا، آپ کی طبیعت میں بھی بے حد نفاست ہے۔ شکریہ مس اینجل، میں نے گہری سانس لے کر کہا اور اسے دیکھنے لگا۔ اینجل کی نگاہیں مجھ سے ملیں اور شرما کر جھک گئیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پرنس کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں۔ ویسے میں نے فون پر آپ سے جو گفتگو کی تھی وہ ذرا بدتمیزی کی حد تک تھی۔ آپ نے محسوس تو نہیں کیا؟ نہیں اینجل، سچائی کسی بھی صورت میں غلط نہیں ہوتی۔ آپ نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس کی گہرائی پر غور کیا تھا۔ پرنس،
میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے میں برملا کہہ دیتی ہوں۔ اس وقت جو کچھ میں نے آپ سے کہا تھا اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ آپ پرنس ہوں یا منصور، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرا دل آپ کی طرف کھینچا تو میں نے آپ سے اس کا اظہار کر دیا۔ اینجل، میں بھی اب تک اتنا مصروف رہا تھا کہ زندگی کے دوسرے لوازمات کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے شادی نہیں کی، اور اس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ میرے سرپرست نہیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں بہت سی خواہشات جنم لیتی ہیں، لیکن بعض خواہشات کے سلسلے میں وہ بزرگوں کے سہارے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاید میری بھی یہی کیفیت ہو۔ پرنس، کیا آپ کے والدین موجود نہیں ہیں؟ اینجل نے پوچھا۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں بچھڑ گئی ہے۔ اس کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ پتہ نہیں اس کا وجود روئے زمین پر باقی ہے یا نہیں، میں نے کہا۔ اینجل ہمدرد نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ حالانکہ ایک لمحے کے لیے میں جذباتی ہو گیا تھا، پھر بھی میری باریک بین نگاہیں اینجل کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سوائے ہمدردی کے کوئی تاثر نہ ابھرا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ منصور کے حالات زندگی سے ناواقف ہے۔ ظاہر ہے سیٹ جبار جیسا زیرک اور جرائم کی دنیا کا آدمی اپنی بیٹی کو اپنے معاملات سے آگاہ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اینجل نے کہا، لیکن آپ کی والدہ آپ سے کیسے بچھڑ گئیں؟ بس اینجل، طویل کہانی ہے، کبھی فرصت سے سناؤں گا۔ آپ نے میرے ذہن کے وہ تار چھیڑ دیے ہیں جن کے ارتعاش سے میرا دل اداسیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تعجب کی بات ہے پرنس، آپ جیسا بڑا آدمی بھی دکھوں کا شکار ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے ہوں گے۔ نہیں اینجل، دکھوں سے کوئی خالی نہیں ہے۔ بڑی گھمبیر گفتگو ہو گئی ہے ہماری، چلیے موضوع بدل دیتے ہیں، اینجل نے مسکرا کر کہا۔ بدل دیں، جواباً میں بھی مسکرا دیا۔ تو پھر سوال نمبر 1 جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ کی اس حسین زندگی میں کبھی کسی لڑکی نے مداخلت نہیں کی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اوہ، کون تھی وہ؟ تھی نہیں ہے، اور یہ مداخلت بھی اچانک ہی ہوئی ہے۔ اس کی مجھے توقع نہیں تھی، میں نے کہا، اور اینجل میری بات کا مطلب سمجھ کر کسی قدر شرما گئی۔ اچھا، مداخلت کرنے والے کو آپ نے سزا نہیں دی؟ بس کیا بتاؤں، بہت سی وجوہات ہیں۔ حالات اس طرح بکھرے ہوئے ہیں کہ مداخلت کار میرے زیر اثر نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ مجھے بتائیے، میں اسے سزا دینے میں آپ کی مدد کروں گی۔ پہلے سزا کے بارے میں تو مجھ سے پوچھ لیں۔ چلیے، پہلے سزا کے بارے میں بتا دیجئے۔ میں اسے محبت کی زنجیروں میں جکڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں قید کر لینا چاہتا ہوں۔ اوہ، یہ تو سزا نہ ہوئی۔ آپ کے اس خوبصورت محل میں جانے کی آرزو کون نہیں کرے گا؟ آپ نے میرا وہ محل دیکھا ہے؟ نہیں، صرف سنا ہے، لیکن وہاں تک جانے کی جرت نہ کر سکی۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ کبھی اس محل میں جائیں، لیکن میری بدنصیبی کہ آپ کے ڈیڈی میرے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ہاں، میں یہ محسوس کر چکی ہوں۔ پتہ نہیں پرنس، ڈیڈی کو آپ سے کیا ہے؟ وہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ منصور ہیں یا پرنس دلاور۔ اس سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی یہ غلط فہمی نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ میرے لیے بھی شدید مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اینجل، میں بھی اسی تفکر کا شکار ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ انسان بعض حالات میں بری طرح مجبور ہو جاتا ہے۔ پرنس، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ بہت مشکل ہے اینجل، آپ مجھ سے زیادہ اپنے ڈیڈی کو جانتی ہوں گی۔ جب کسی سے لڑتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بہتر بات سننا پسند نہیں کرتے۔ میں تو اب ان کے بارے میں کسی اور ہی انداز میں سوچنے لگا ہوں۔ اوہ، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان کے معاملات سے واقف رہنے کی کوشش کروں تاکہ حالات کے تحت ان کی غلط فہمی دور ہو۔ آپ ان کے کون سے معاملات سے واقف رہنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ وہ میرے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ اگر کسی طرح مجھے یہ معلومات حاصل ہوتی رہیں تو میں ان کی ہر وہ غلط فہمی دور کر دوں گا جو میرے لیے ان کے ذہن میں پیدا ہوگی۔ اینجل کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر گردن ہلا کر بولی، اگر آپ کہیں پرنس تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ نہیں اینجل، میں نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں باپ بیٹی کے درمیان کوئی رنجش ہو۔ نہیں، ڈیڈی مجھے بہت چاہتے ہیں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ اوہ، لیکن آپ کیا کر سکیں گی مس اینجل؟ میں ڈیڈی کی جاسوسی کروں گی۔ وہ کس طرح؟ اب اتنی احمق بھی نہیں ہوں۔ آپ یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ میں ڈیڈی کی معاملات کی رپورٹ تیار کرتی رہوں گی، اور پھر جب بھی ملاقات ہوگی آپ کو دے دوں گی۔ فون پر آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ کوٹھی کی بہت سی لائنیں مشترک ہیں اور فون پر ہماری گفتگو سنی جا سکتی ہے۔ اینجل، اگر آپ یہ کام کر لیں تو ہماری بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب اور کچھ؟ بس شکریہ، میں نے کہا، اور اینجل مسکرا دی۔ تمام اخبارات نے 8 صفحات کے ضمیمے چھاپے تھے۔ یہ سب کچھ سائمہ روشن علی نے کیا تھا۔ اب تک میں نے جتنے سماجی کام کیے تھے ان کی تفصیلات مع تصاویر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کے کئی منصوبے بھی درج تھے، اور اب اس نیم فوجی ادارے کی مکمل مالی اعانت
اور اس پیشکش کی تفصیل تھی جس میں 75% ادارے کی ترقی کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ گویا لاکھوں روپے ماہوار کی مسلسل امداد ادارے کو فراہم کی گئی تھی۔ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کا پیغام تہنیت بھی شامل تھا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر شیرازی کا فون موصول ہوا۔ آپ کا ایک مداح بول رہا ہوں پرنس، شیرازی کہتے ہیں خادم کو۔ خیریت پروفیسر؟ جذبات بے قابو ہو گئے تو باز نہ رہ سکا۔ میری اور سب کی طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ یہ سب آپ کے جوتوں کے طفیل ہے پروفیسر۔ خدا حافظ، میں اپنے جوتے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ رات تک تو یہیں تھے، انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا، اور میں ہنسے بغیر نہ رہ سکا۔ 11 بجے کے قریب تغلق خان کی ایک تحریری رپورٹ موصول ہوئی۔ صورتحال ایسی تھی چیف کہ رپورٹ اس انداز میں آپ تک پہنچانی پڑی۔ کل سے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سیٹھ جبار کو کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ فوجی پروجیکٹ مکمل طور پر آپ کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہے۔ رات 2 بجے بھاگا بھاگا ہوم منسٹر کے گھر گیا، 4 بجے واپس آیا، پھر بہت سے فون کیے، یہاں تک کہ ان ضمیموں کو رکوانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ ہوم منسٹر نے شاید کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس کی سب ہوا نکل چکی ہے۔ سرکاری لوگ بھی اب اس سے تعاون نہیں کر رہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی کوٹھی سے جن 2 افراد کو گرفتار کر کے پولیس کے سپرد کیا گیا ہے، سیٹھ جبار ان کو چھڑانے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے پولیس کے سامنے قبول کر لیا ہے کہ انہیں سیٹھ جبار کے ایک آدمی نے رشوت دے کر اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ یہ تازہ ترین رپورٹ کا ایک حصہ ہے پرنس۔ اس سے قبل کی ایک اور رپورٹ یہ ہے کہ ہیون نامی ایک یونانی جہاز فرناس سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ اس کا کپتان فلپ شہباز فورترے کا گہرا دوست ہے۔ اس جہاز پر 20 افراد کا عملہ ہے۔ اس میں 1109 مقامی ہیں۔ جہاز میں آلات جراحی اور پرانے کپڑوں کی گاٹھیں لدی ہوئی ہیں۔ اس میں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ جہاز پرنس دلاور کے نام چارٹرڈ ہے۔ اسے 10 لاکھ روپے دیے گئے ہیں، جس کے عوض وہ گرفتار ہونے کے بعد بیان دے گا کہ پرنس دلاور کا آدمی ہے اور اس سے قبل بھی 3 بار اسلحہ لا چکا ہے۔ پرنس دلاور اسمگلر ہے اور بہت سے جہاز اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ عملے کے 9 مقامی آدمی اس کا اعتراف کریں گے کہ وہ پرنس کے تنخواہ دار ہیں۔ یہ جہاز چل چکا ہے اور اگلے ماہ کی 15-16 تاریخ کو یہاں پہنچے گا۔ خادم۔ تغلق خان کی یہ رپورٹ پڑھ کر میں ششدر رہ گیا۔ تو یہ شہباز فورترے کا کارنامہ ہے۔ شاندار چال تھی۔ اتنے اعلیٰ پیمانے پر اخراجات کر کے کوئی اور یہ سازش تیار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ سازش ہے۔ سیٹھ جبار نے ایسا داؤ لگایا تھا کہ اس کے توڑ کے لیے کسی منظم کارروائی کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ کارروائی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے فینی کو بلا کر ہدایت کی کہ کوئی فون موصول نہ کیا جائے اور نہ کوئی پروگرام بنایا جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اور دیر تک سوچتا رہا۔ ایک منصوبہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، ایک خطرناک منصوبہ، لیکن اس کے بارے میں میرا ذہن کشمکش کا شکار تھا، اور یہی کشمکش میری کمزوری تھی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ پھر ایک فیصلہ کر کے میں فون کے قریب پہنچ گیا اور عدنان کو طلب کر لیا۔ عدنان کے پہنچنے پر تغلق خان کا خط میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ عدنان نے 2 بار اسے پڑھا، پھر اس کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس میں شک نہیں کہ سیٹھ جبار نے بہت بڑا رسک لیا ہے۔ اگر ہم طویل عرصے تک اس سازش کی چھان بین کرتے رہے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے، لیکن فوری طور پر پرنس کی شخصیت پر بہت بھاری ضرب پڑے گی۔ اخبارات کو بھی اس کے لیے تیار کر لیا گیا ہوگا، خواہ بعد میں انہیں تردید شائع کرنی پڑے۔ حل مائی ڈیئر عدنان، بہت کچھ سوچنا ہوگا پرنس۔ اس سلسلے میں غازی خان سے کام لیا جائے گا۔ اگر تم مصروف ہو تو میں خود اس آپریشن پر کام کروں گا۔ نہیں پرنس، میری کوئی خاص مصروفیات نہیں ہیں، صرف ان لوگوں سے رقم وصولیابی میں مصروف ہوں۔ اس کے علاوہ پرنسس فورسیا کا انتظار ہے۔ میں اس آسامی کو ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، یہ کام میں کر لوں گا۔ عدنان کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، مجھے اس سلسلے میں چند گھنٹے عنایت کریں پرنس، میں سوچنا چاہتا ہوں، لیکن اس دوران میں دوسری کارروائی جاری رکھوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ جہاز کہاں تک پہنچا ہے۔ مناسب ہے، میں تمہیں 12 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ عدنان مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پرنس دلاور کی شخصیت کو تباہ کرنے کے لیے سیٹھ جبار کی یہ بہت بڑی چال تھی جسے ہر حال میں مجھے ناکام بنانا تھا۔ ضمنی طور پر میں خود کو اس مہم کے لیے تیار کر چکا تھا اور اس سلسلے میں کافی غور و خوض کرنے کے بعد چند پروگرام بھی بنا چکا تھا۔ کوٹھی میں 4 خطرناک آدمی مقیم تھے جن کے بارے میں عدنان نے کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر یہ 4 آدمی 40 افراد پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ طاہر اور اعظم تو میرے قریب ہی رہتے تھے، باقی 2 یوسف اور مختار تھے۔ مختار کو میں نے دور سے دیکھا تو میری مشکل حل ہو گئی۔ وہ میرے ہی قدر و قامت کا نوجوان تھا، اگر اس کے چہرے پر میک اپ کر دیا جاتا تو وہ میری جگہ لے سکتا تھا۔ مختار سے تو میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا
کہ اسے اپنی جگہ بٹھا کر چھوڑ دوں گا، بس دکھاوے کی بات تھی، باقی معاملات عدنان سنبھال لے گا۔ عدنان علی صبح پہنچ گیا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ خیریت عدنان؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ساری رات سفر میں رہا ہوں پرنس۔ اوہ، کہاں گئے تھے؟ رسال پور۔ دراصل بڑی کوشش کر کے تغلق خان سے ملاقات کی اور پھر اس سے غازی خان کے بارے میں پوچھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہی تھی کہ غازی خان رسال پور میں موجود تھا۔ وہ وہاں اپنے کسی آدمی کی تلاش میں آیا تھا۔ اس سے ملاقات کر کے میں نے اسے تفصیل بتائی۔ وہ وحشی انسان ہے لیکن تغلق خان سے بہت پیار کرتا ہے۔ تغلق خان خود بھی اس سے آپ کے بارے میں بات کر چکا ہے اور غازی خان کو معلوم ہے کہ وہ پرنس دلاور کے خاص آدمیوں میں شامل ہو چکا ہے۔ کئی گھنٹے اس سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وہ واقعی سمندر کا بادشاہ ہے۔ اس نے حساب لگا کر بتایا کہ وہ جہاز اس وقت کہاں ہوگا۔ اس کا طریقہ حساب بھی عجیب تھا۔ موسم کا تجزیہ کیا، جہاز راں کمپنی کے بارے میں معلوم کیا اور پھر بڑے وثوق سے اس کا تعین کر لیا کہ جہاز اس وقت کہاں ہوگا۔ مختصر یہ کہ وہ صبح 9 بجے کی فلائٹ سے رسال پور سے چل پڑا ہوگا۔ ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر وہ سمندری ذرائع سے سفر کرے گا اور ٹھیک اسی مقام پر وہ اس جہاز کو پکڑ لے گا۔ اوکے عدنان، اب تم آرام کرو، کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، میں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یہ کام اتنی جلدی ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ عدنان خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا اور میں سیٹھ جبار کی ناکامیوں اور اس کی جھنجھلاہٹ کے بارے میں سوچنے لگا اور مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ 2 دن سکون سے گزر گئے، کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوئی۔ تیسرے دن عدنان میرے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا جو کندھے پر ایک بڑا سا تھیلا اٹھائے ہوئے تھا۔ جب وہ شخص تھیلا رکھ کر باہر چلا گیا تو عدنان نے میرے سامنے تھیلے کی زپ کھول دی۔ تھیلے میں بڑے نوٹوں کی گھڑیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے مسکراتی نظروں سے عدنان کو دیکھا۔ 4 کروڑ 80 لاکھ، باقی رہے 1 کروڑ 20 لاکھ، تو میرا خیال ہے پرنس چند روز میں وہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ ان فائلوں اور کاغذات کی قیمت جو آپ نے میرے حوالے کیے تھے، میں نے سب سے نقد رقمیں وصول کی ہیں اور ان میں سے 10 آدمیوں کو ان کے کاغذات واپس کر دیے ہیں۔ صرف 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ ان سے رقمیں وصول کرنے کے باوجود ان کے کاغذات واپس نہیں کیے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر حسام احمد ہے، ایک پیشہ ور قاتل جو ڈاکٹری جیسے مہذب پیشے کو بدنام کر رہا ہے، اور دوسرا ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں نے انہیں مناسب سبق دے کر ہدایت کر دی ہے کہ وہ ہر ماہ 50,000 روپے ادا کریں گے۔ میں عدنان کو دیکھتا رہا۔ اس نے واقعی بڑی محنت سے سب کچھ کیا تھا۔ میری ٹیم میں یہ شخص ہیرا تھا جس کے دل میں دولت کی طمع نہیں تھی۔ یہ رقم اس کی ساری زندگی عیش و آرام میں گزارنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس نے لاپرواہی سے رقم کا یہ تھیلا ردی کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح میرے سامنے لا ڈالا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، عدنان، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہ رقم میری ملکیت نہیں ہے دوست۔ جس طرح تمہاری نظر میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسی طرح میں بھی انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ انسان کی زندگی میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، ہر چند یہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں بن سکتے۔ میں جانتا ہوں پرنس کہ آپ نے اور کچھ عظیم لوگوں نے ان دولت مندوں کی درندگی کے خلاف ایک محاذ بنایا ہے جو اپنی دولت کے سامنے انسانی زندگی کو حقیر سمجھتے ہیں اور صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے خواہاں ہیں۔ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد عدنان چلا گیا اور میں نے رقم ایک محفوظ جگہ پر رکھ دی۔ شام کی چائے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ فینی نے سیٹھ جبار کے فون کی اطلاع دی۔ میں مسکراتا ہوا فون کے قریب پہنچ گیا۔ سیٹھ جبار کا یہ پہلا فون تھا میرے لیے۔ پرنس دلاور بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے سیٹھ جبار کی آواز سنائی دی۔ بڑی شائستگی تھی اس کے لہجے میں۔ جی فرمائیے، کیسے زحمت کی؟ بھئی ضرورت پیش آ گئی تھی اس کی، آپ کو کچھ حالات سے آگاہ کرنا تھا پرنس۔ جی فرمائیے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ پرنس، محکمہ ٹیلی فون کے 2 آدمی گرفتار ہوئے ہیں۔ پولیس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی سے بھی اپنی مرضی کی بات کہلوا لینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پتہ نہیں ان دونوں کو کیا سوجھی کہ انہوں نے میرا نام لے لیا۔ کس سلسلے میں مسٹر جبار؟ اوہ ہاں، یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ انہیں آپ کی کوٹھی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ غالباً ٹیلی فون پول سے آپ کی ٹیلی فون لائنیں ٹیپ کر رہے تھے۔ جی ہاں، میرے آدمیوں نے بتایا تو تھا کہ ایسے 2 افراد رات 2 بجے گرفتار کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے پرنس، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ آپ کے اور میرے درمیان غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی سلسلوں میں مجھ تک بھی اسی قسم کی باتیں پہنچی ہیں جن میں آپ کا نام لیا گیا تھا۔ بعض معاملات میں مجھے شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان میں بھی آپ ہی کا نام میرے علم میں لایا گیا، لیکن میں فطرتاً ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ نقصانات کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی پرنس، میں صرف شخصیت اور دوستی کو اہمیت دیتا ہوں۔ یہ کوشش بھی مجھے اسی گروہ یا فرد کی نظر آتی ہے جو میرے اور آپ کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ہے پرنس کہ آپ کے ٹیلی فون کی لائنیں ٹیپ کراؤں؟
اور پولیس؟ یہ لوگ تو کسی کے نہیں ہوتے۔ حالانکہ میرے آدمیوں نے پولیس آفیسر سے رابطہ قائم کر کے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سلسلے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی پرنس سے ہمارا کوئی اختلاف ہے، لیکن ان دونوں کے بیان کے مطابق مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ عدالت ہی میں طے ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ آپ کو اس طرح مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہاں، یہ بات میرے کانوں تک بھی پہنچی ہے مسٹر جبار۔ بہرطور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آپ کے نہیں تھے تو میں ہدایت کر دوں گا کہ مقدمہ واپس لے لیا جائے اور اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ شکریہ پرنس، بے حد شکریہ، اور میں آئندہ کے لیے بھی آپ کو محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ ہم جس پائے کے لوگ ہیں اس کے تحت ایسی چھوٹی چھوٹی سازشیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ میں کبھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ آپ میری طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ ویسے پرنس، آپ نے خود کو بہت محدود کر رکھا ہے۔ آپ کی شخصیت اس قدر پراسرار ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں جاننے کے خواہاں رہتے ہیں۔ پراسرار بننا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ آپ عوام میں آئیں، تقاریب میں شرکت کریں تاکہ ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملے۔ میری درخواست ہے پرنس کہ آپ کسی دن میرے مہمان بنیں، میری عزت بڑھ جائے گی۔ ضرور ضرور، آپ سے ملاقات کرنا تو بہت ضروری ہے سیٹھ صاحب۔ میں کسی مناسب وقت پر خود آپ سے ملاقات کروں گا۔ مطمئن رہیے، خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں فون کر کے ڈی آئی جی سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور چند لمحوں بعد ڈی آئی جی سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو پرنس، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا۔ جی ہاں ڈی آئی جی صاحب، آپ تو ہمارے کسی کام نہ آئے، لیکن ہم آپ کی مشکلات میں اضافہ کرنے کا سبب نہیں بنیں گے۔ میں نہیں سمجھا جناب، ڈی آئی جی نے حیرت سے کہا۔ یاد ہوگا ایک مرتبہ ہم آپ کے پاس ایک اطلاع لے کر حاضر ہوئے تھے۔ آپ نے اس کا نہ صرف مذاق اڑایا تھا بلکہ ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کر دی تھیں۔ اب ہم نے 2 آدمی آپ کے حوالے کیے ہیں تو یقینی طور پر ان کی ضمانت کے لیے آپ کو مجبور کیا جا رہا ہوگا۔ اس بار آپ مجبور نہیں ہوئے ڈی آئی جی صاحب؟ اوہ پرنس، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ان الفاظ کا تو میں بہت عرصے سے منتظر تھا۔ بہرحال وہی مثال ہے، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ اب آپ کے دن بڑے ہیں پرنس، تو حالات آپ کے غلام ہیں۔ کیا حکم ہے ان کے بارے میں؟ یہ بات میرے علم میں لائی گئی ہے کہ محکمہ ٹیلی فون کے 2 افراد گرفتار ہو کر ہیڈ کوارٹرز پہنچے ہیں اور کافی سختیوں کے بعد انہوں نے سیٹھ جبار کا نام لیا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، آپ نے تو ہماری مشکل حل نہیں کی تھی، لیکن ہم آپ کی مشکل کا یہ حل پیش کر رہے ہیں کہ وہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں، ان دونوں کو رہا کر دیا جائے اور سیٹھ جبار کو اس سلسلے میں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں ڈی آئی جی صاحب، ظاہر ہے وہ دونوں معمولی لائن مین ہیں، ان سے مجھے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ براہ کرم انہیں چھوڑ دیجیے اور اس سلسلے کو ختم کر دیجیے۔ جو حکم پرنس، لیکن میں واقعی حیران ہوں۔ شکریہ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں اپنی اس گفتگو سے مطمئن تھا۔ سیٹھ جبار کو ذہنی کچوکے لگ رہے تھے، اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا۔ اب میں اسے چٹکیوں میں مسلنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اسے اور پاگل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ سڑکوں پر گھسٹتا پھرے۔ امی اور فریدہ اس کے ذہن میں پوشیدہ تھیں۔ میں اس سے یہ راز اگلوانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن میرے عمل کی رفتار بہت سست تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کام اتنی تیزی سے نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ دوسرے دن اینجل کا فون موصول ہوا۔ انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو فون کیا ہے۔ آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ فون کر لیں، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ کہاں مل رہی ہو؟ میں نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بس فون کر لیا تو بہت ہے، وہ محبوبیت سے بولی۔ شکایت مت کرو اینجل، بس آ جاؤ، میں نے لہجے میں بے قراری کا تاثر پیدا کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ شہر کی رونقیں ہماری راہ میں مزاحم ہوتی ہیں، ہمیں تنہائی درکار ہے۔ میرا وہ چھوٹا سا گھر تمہیں یاد ہے؟ آ رہی ہوں، اینجل نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اس سے ملنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ پھر مجھے واٹسن ایونیو پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بھی شاخ گل کی طرح لچکتی ہوئی پہنچ گئی۔ ڈیڈی سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے آتے ہی اپنے باپ کی خواہشات کا زہر میرے کان میں انڈیلا۔ کیا میرے اور ان کے درمیان دشمنی ہے؟ میں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب میں اس بات سے واقف ہو گئی ہوں، ڈیڈی نے خود مجھے تفصیل بتائی ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ میری دھڑکنیں بے ترتیب سی ہونے لگیں۔ پرنس، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے اور آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے میں آپ کے لیے جاسوسی کروں گی، اور اس دوران میں یہ کام کرتی رہی ہوں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں مسلسل ڈیڈی کی نگرانی کرتی رہی ہوں۔ ان دنوں وہ سخت پریشان ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ آج تک میں نے ان کو اس طرح نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں ٹھوس چٹان کی مانند پایا ہے۔
وہ بڑے سے بڑے خطرے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، بڑی بڑی خطرناک اطلاعات کو سن کر ہنس کر ٹال دیتے تھے، لیکن اب تو اپنے سائے سے بھی بھڑکنے لگے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے پرنس کہ اب وہ اپنے خوابگاہ میں نہیں سوتے؟ اوہ وہ کیوں؟ ان کے بستر پر ربر کا ایک پتلا ہوتا ہے اور خود وہ کسی تاریک کونے میں ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر سوتے ہیں جہاں وہ کبھی قدم رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا انہیں زندگی کا خطرہ ہے؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں پرنس۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ پہلے میں تفصیل بتا دوں، اس کے بعد آپ سے سوالات کروں گی۔ ڈیڈی راتوں کو کوٹھی کے چکر چکراتے رہتے ہیں، ملازموں کے کوارٹروں میں جھانکتے ہیں، شہباز سے آدھی آدھی رات تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی رات میں نے انہیں امجد علی ڈرائیور کے کوارٹر میں بیٹھے دیکھا تھا۔ انہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار اپنی کوٹھی کے اس کوارٹر میں قدم رکھا تھا۔ امجد علی؟ میں بے اختیار بول پڑا۔ ہاں، جانتے ہیں آپ اسے؟ اینجل نے گہری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، اب تم اپنے ڈیڈی کی جاسوسی کرنے لگی اینجل۔ میں نے ایک دم خود کو سنبھال لیا۔ ہاں پرنس، میں اپنے ڈیڈی کو بہت چاہتی ہوں۔ میں ان کی اس پریشانی سے متفکر ہوں۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں پرنس کہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو، کوئی اختلاف جسے دور کرنے کی بنیاد میں بن سکوں، تو صرف میرے لیے۔ میں ابھی آپ سے اتنی بڑی بات کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، لیکن میں یہ حق حاصل کرنا چاہتی ہوں پرنس۔ آپ یقین کریں، میں نے کبھی زندگی میں کسی شخص کے اس قدر قریب آنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر آپ وہی ہوتے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، تو بھی اگر مجھے یہ مواقع مہیا ہو جاتے تو میں آپ کے قریب آنے میں آر محسوس نہ کرتی۔ میں فطرتاً اتنی بری نہیں ہوں۔ پلیز اینجل، ایسی باتیں نہ کریں، آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ یقیناً آپ کو اپنے ڈیڈی سے پیار ہوگا اور آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں درست ہوگا۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کر لیں گے اینجل، کوئی اہم مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ آپ اپنی وہ بات جاری رکھیں جو مجھے بتا رہی تھیں۔ امجد علی ہمارا بہت پرانا ڈرائیور ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہماری کوٹھی میں رہتا ہے۔ ڈیڈی کو اس کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھ کر مجھے جس قدر حیرت ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے کوارٹر کی اگوی کھڑکی سے ان کی گفتگو سنی۔ امجد علی کہہ رہا تھا کہ وہ احمد علی ڈرائیور کو جانتا ہے، وہ اس کا ساتھی رہ چکا ہے۔ پھر ڈیڈی اس سے احمد علی کے بیٹے منصور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے، جو احمد علی کی جگہ چند روز ہمارے ہاں ڈرائیور رہا تھا۔ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کی شکل ہو بہو اس شخص سے ملتی جلتی ہے۔ حالانکہ میں نے اسے مختصر لمحات میں دیکھا ہے، لیکن وہ میرے ذہن پر نقش ہو چکا ہے، اسی لیے میں آپ کو دیکھ کر چونکی بھی تھی۔ بہرحال ڈیڈی نے امجد علی سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے نرم اور دوستانہ لہجے میں کہا، امجد علی، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ انہوں نے امجد علی کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ امجد علی کو بیوی بچوں سمیت نکال دیتے ہیں، اس ملازمت سے سبکدوش کر دیتے ہیں، وہ پرنس دلاور کی کوٹھی چلا جائے اور وہاں ملازمت کی درخواست کرے۔ انہوں نے اس سلسلے میں امجد علی کو خاصی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بیوی بچوں کے تحفظ کی مکمل ضمانت دی جائے گی، اور نہ صرف رقم بلکہ ایک مکان بھی اس کے لیے خرید لیا جائے گا، جس سے اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ پرنس دلاور کی کوٹھی میں ملازمت حاصل کرنے کے بعد یہ معلوم کرے کہ آیا پرنس دلاور منصور ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ پرنس کیسے بنا۔ ڈیڈی جب امجد علی کے کوارٹر سے لوٹے تو میں نے ضد کر کے ان سے تمام کہانی سن لی کہ کس کس طرح آپ نے انہیں نقصان پہنچایا ہے، ان کی ساکھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ سیٹھ جبار کی پریشانیوں کا احوال سن کر میرا جی چاہا کہ کہے لگاؤں، لیکن اینجل کو افسردہ دیکھ کر میں سنجیدہ ہی رہا۔ بہرحال وہ لڑکی تھی، خواہ میرے دشمن کی سہی، اس نے تو ایسے حالات کا کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس نے جس صاف گوئی سے سیٹھ جبار کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں، ان میں کسی کھوٹ کی گنجائش نہیں تھی۔ یقیناً اینجل ان حالات سے ناواقف تھی جو میرے اور سیٹھ جبار کے درمیان مخاصمت کا سبب بنے تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اتنا رنجیدہ نہیں ہوتے اینجل۔ بس کیا بتاؤں پرنس، بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ آپ یقین کریں کہ کبھی کسی مسئلے میں اس طرح نہیں الجھی تھی۔ میں ڈیڈی کے لیے پریشان ہوں اور ادھر آپ کے لیے بھی فکر مند۔ نہ جانے کیوں آپ ان سے مخاصمت رکھتے ہیں۔ ڈیڈی نے جو کچھ بتایا ہے اگر سچ ہے تو بتائیے، آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ اور یہ صرف آپ نے میرے ڈیڈی کے ساتھ کیا ہے یا دوسرے لوگ بھی آپ کے مظالم کا نشانہ بنتے رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے پرنس، کیا بگاڑا ہے ڈیڈی نے آپ کا؟ میں تو آپ کو اس قدر چاہتی ہوں کہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں ڈیڈی کو بھی اسی قدر چاہتی ہوں پرنس۔ میں ایک دوراہے پر آ کھڑی ہوئی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اب پتہ نہیں میرے اس سچ سے ڈیڈی کو کیا نقصان پہنچے گا۔ اینجل، میں تمہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان الجھنوں کا بوجھ کیوں اپنے ذہن پر لاد رہی ہو؟ میرے اور سیٹھ جبار کے درمیان جو معاملات ہیں انہیں ہمارے درمیان ہی رہنے دو۔ یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ نہیں پرنس، میں آپ دونوں کے درمیان کھڑی ہوں،
اور دونوں ہی کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت ہے۔ میں آپ دونوں کے درمیان کھڑی ہر قسم کی دیوار گرا دینا چاہتی ہوں۔ میں آپ دونوں کے دلوں سے مخاصمت ختم کر کے خلوص پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات سے مجھے اس قدر مسرت ہوگی پرنس کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اینجل، تم صرف یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ آپ ڈیڈی سے مل لیجئے، ان کا شک دور کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ تو پھر اینجل، تم یوں کرو کہ میری اصلیت اپنے ڈیڈی ہی سے معلوم کرو۔ ان سے پوچھو کہ اگر میں منصور ہوں تو ان کا مخالف کیوں ہوں۔ اگر تم ان سے یہ معلوم کر لو تو میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ گویا آپ یہ تسلیم کر لیں گے پرنس کہ آپ منصور ہیں۔ میں نے کہا نا کہ پہلے اپنے ڈیڈی سے منصور کی اصلیت معلوم کرو، اس کے بعد مجھ سے پوچھنا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے پرنس۔ کیوں؟ میں نے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس لیے کہ ڈیڈی نے مجھے آپ سے فریب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں چالاکی سے آپ کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کروں۔ اگر آپ منصور ہوں تو یہ کھوج لگاؤں کہ آپ نے یہ اتنا سرمایہ کہاں سے حاصل کیا ہے اور آپ کے پس پشت کون لوگ ہیں۔ اب اگر میں ان سے آپ کے سوالوں کے جواب مانگوں گی تو کیا وہ یہ نہ سوچیں گے کہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ بس تو پھر اینجل، ابھی ان حالات کو ہم دونوں کے درمیان ہی رہنے دو۔ وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ آپ نے مجھ سے چند الفاظ کہے تھے پرنس، یاد ہیں آپ کو؟ وہ کیا؟ یہ کہ آپ کی والدہ آپ سے بچھڑ گئی ہیں۔ وہ کس طرح بچھڑیں؟ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ بتا سکیں گے؟ اینجل کے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے میں اپنا منصوبہ بھول گیا۔ میرے ذہن سے دھواں سا اٹھنے لگا۔ میں نے سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے سوال کا جواب بھی تمہارے ڈیڈی کے پاس ہے اینجل۔ اگر تم جوابات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گی وہی کروں گا۔ اگر اس سے پہلے تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں خود بھی تمہیں پسند کرتا ہوں اینجل، لیکن یہ میری زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ ہاں، میں نے سیٹھ جبار کو نقصانات پہنچائے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں۔ آنے والے وقت میں تم دیکھو گی کہ میں سیٹھ جبار سے کیا سلوک کرتا ہوں۔ اگر سیٹھ جبار اپنے عبرتناک انجام سے بچنا چاہتا ہے تو اسے تمہارے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ اینجل پریشان نگاہوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ وہ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس لے کر بولی، تقدیر کی بات ہے پرنس، دل میں یہ جذبہ پیدا بھی ہوا تو کس قسم کے الجھے ہوئے حالات میں۔ اینجل پلیز، میں تم سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا لہجہ تم سے تلخ ہو گیا تھا، لیکن اس تلخی کے پیچھے بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر تمہاری ڈیڈی کسی طور پر بھی تم سے مخلص ہوئے تو وہ خود تمہیں یہ کہانی سنا دیں گے، اور جب تم وہ کہانی سن لو تو مجھے بتانا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور تمہارے ڈیڈی کے لیے میرے دل میں کیا جذبات ہونے چاہیے۔ بس اب یہ موضوع ختم۔ مجھے افسوس ہے کہ آج میں تمہارے لیے ذہنی تکدر کا باعث بنا۔ میں آئندہ بھی تم سے ملتا رہوں گا، بشرط یہ تم مجھ سے ملنا پسند کرو۔ یہ کیا بات ہوئی پرنس؟ میں آپ سے ملنا کیوں پسند نہیں کروں گی؟ بہرطور میں ذرا کھری طبیعت کی واقع ہوئی ہوں۔ اگر ڈیڈی کے سینے میں آپ کا کوئی راز چھپا ہوا ہے تو انہیں بتانا پڑے گا، اور اگر انہوں نے نہ بتایا تو پھر میں آپ کو بھی پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے اجازت دیں۔ ابھی سے اینجل؟ ہاں پرنس، آج کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس گفتگو کے بعد اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں اپنے ذہن میں کوئی سیاہ دھبا نہیں رکھنا چاہتی، اور اب میں آپ سے اسی وقت ملوں گی جب ڈیڈی سے آپ کے بارے میں اپنے سوالوں کے جواب حاصل کر لوں گی۔ خدا حافظ۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اینجل کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس وقت گفتگو دوسرا رخ اختیار کر گئی تھی، حالانکہ اس حد تک آگے بڑھنا میرے پروگرام میں شامل نہ تھا۔ میں اینجل کو صرف اعلی کار بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال اگر اس کے نتائج بھی مثبت انداز میں برآمد ہوئے تو کوئی حرج نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ شام کو 7 بجے مجھے گل کا فون ملا۔ ہیلو گل، خیریت؟ نہیں منصور، میں ایک پبلک کال بوتھ سے بول رہی ہوں۔ میں خطرے میں ہوں۔ کون سے علاقے میں ہو گل؟ یہ کوئنز وے ہے۔ جلدی سے تفصیل سنو۔ میں شمو کے گھر گئی تھی۔ شمو اور اس کی ماں سے ملاقات ہوئی، وہیں ایاز بھی مل گیا۔ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ بہرحال میں ان لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہمیں تعاقب کا احساس ہوا۔ یہ نیلے رنگ کی ایک شیور لیٹ ہے اور اس کا نمبر PK 808 ہے۔ کار میں کئی افراد نظر آ رہے ہیں۔ میں گھنٹے بھر سے انہیں ڈاج دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی کار غائب ہو جاتی ہے، لیکن چند لمحوں کے بعد پھر پیچھے لگ جاتی ہے۔ شاید وہ ہماری رہائش گاہ کا پتہ چلانا چاہتے ہیں اور اسی نقطہ نگاہ سے ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب کوئی صورت نظر آئی تو گاڑی روک کر اس بوتھ سے تمہیں فون کر رہی ہوں۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ نیلی کار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 200 گز دور کھڑی ہے۔ میں آ رہا ہوں گل۔ تم کوئنز وے سے ہائی اسٹریٹ کی طرف بڑھو۔ ہائی اسٹریٹ ختم ہو جائے تو بزنس گارڈن کی طرف مڑ جانا۔ میں اسی سمت سے آ رہا ہوں۔ اوکے، گل نے کہا اور فون بند کر دیا۔
میں نے ریسیور رکھتے ہی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، پستول لیا، چہرے پر ماسک لگایا اور دوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ طاہر اور اعظم کو ان کے کمرے سے لیا اور پوچھ میں کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اعظم نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ہائی اسٹریٹ، جتنی تیز چل سکتے ہو چلو، میں نے کہا اور کار فراٹے بھرنے لگی۔ میرے ذہن میں گڑگڑاہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایاز زندہ ہے اور مل گیا ہے، بڑی ہیجان خیز خبر تھی۔ وہ شمو کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ متضاد خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ کار طوفانی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ بزنس گارڈن اسٹریٹ پر گل کی کار نظر نہیں آئی۔ پھر ہم ہائی اسٹریٹ پر پہنچ گئے۔ گل کی کار یہاں بھی نظر نہیں آئی اور نہ کہیں نیلی کار دکھائی دی۔ دفتن میں نے اعظم کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دور سڑک کے کنارے گل کی کار کھڑی نظر آ گئی۔ اعظم نے بریک پر دباؤ ڈالا اور کار کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ یس پرنس، اس نے پوچھا۔ چلتے رہو اور اس کار کے قریب سے سست رفتاری سے گزرو، میں نے کہا۔ ذہن کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ہماری کار گل کی کار کے قریب سے گزری۔ گل کی کار خالی تھی۔ فٹ پاتھ سے لگا کر روک دو اعظم، میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کار رکی تو میں دروازہ کھول کر جلدی سے اتر آیا۔ طاہر اور اعظم میرے پیچھے تھے۔ گل کی کار کھلی ہوئی تھی اور ایگنیشن میں چابی موجود تھی۔ پچھلی سیٹ پر کچھ چوڑیاں ٹوٹی پڑی تھیں۔ صورتحال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ لوگ گل کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ پتہ لگانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے گل کو فون کرتے دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ سچویشن بدلنے والی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً انتہائی قدم اٹھا ڈالا۔ بہرحال اب فوری طور پر صحیح فیصلہ کرنا تھا۔ طاہر اور اعظم میرے قریب خاموش کھڑے تھے۔ طاہر، تم اس کار کو کوٹھی لے چلو اور اسے گیراج میں بند کر دو۔ اعظم، ایبک روڈ چلو۔ اوکے پرنس، اعظم نے کہا۔ طاہر گل کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں پروفیسر شیرازی کے بنگلے میں تھا۔ راشدہ اور عظمت آئے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں خوشگپیاں ہو رہی تھیں۔ مجھے اچانک دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ویری گڈ، آؤ منصور میاں۔ میں عظمت سے اس کی شادی کے حالات پوچھ رہا تھا۔ پروفیسر شیرازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوری پروفیسر، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہوں۔ سب کے چہرے سکڑ گئے۔ گل شمو کے ہاں گئی تھیں۔ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ شمو اور ایاز ان کے ساتھ تھے۔ ایاز؟ عظمت چینخ پڑا۔ ہاں عظمت، گل ایاز وغیرہ کو ساتھ لا رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں انہیں صورتحال بتائی اور سب کے چہرے تشویش زدہ ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ پروفیسر نے کہا۔ آپ لوگ فوری طور پر اپنا ضروری سامان پیک کر لیں اور یہاں سے نکل چلیں۔ کار کے رجسٹریشن نمبر سے یہاں کی نشاندہی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی جلدی کہاں منتقل ہوا جا سکتا ہے؟ سرخاب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا انتظام ہے اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ عظمت یہیں موجود ہے۔ ان لوگوں کو ایگل روڈ لے جاؤ عظمت، اور وہاں ضروری انتظامات کر لو۔ میں گل کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں۔ گل اور ایاز کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں میرے لیے۔ میں پروفیسر شیرازی سے اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ راستے میں نے اعظم سے پوچھا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفاتر تو بند ہو چکے ہوں گے، کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وہاں کے کسی ذمہ دار شخص سے کوئی کام لیا جا سکے؟ بظاہر تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ کوشش کر دیکھو۔ ایک کار کے رجسٹریشن نمبر سے اس کے مالک کا پتہ لگانا ہے۔ میں نے اسے کار کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ میں کوشش کروں گا پرنس کہ جلد سے جلد یہ تمام کام کر کے کوٹھی واپس آ جاؤں۔ اوکے اعظم، میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور کار کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی کوٹھی واپس آ گیا۔ یہاں کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ فینی کو بلایا اور اس سے کافی طلب کر لی۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے ایاز، گل وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیسی بدنصیبی کی بات تھی کہ عین اس وقت جب ایاز دوبارہ مجھ سے ملنے والا تھا تو ایک بار پھر وہ مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے اغوا کنندگان کون تھے، اور پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ایاز اب غلط ہاتھوں میں جانے والا ہے۔ آخر شمو کے پاس وہ ایک آدھ دن تو نہ رہا ہوگا۔ اس وقت تک تو کسی نے اس پر توجہ نہ دی، یا پھر میرے ذہن کے خانوں میں عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہی۔ ایاز کو شمو کے گھر بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر غور کیا جاتا تو پھر وہی مخصوص نام ذہن میں آ جاتا، یعنی سیٹھ جبار۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ ایاز میں مجھے خاصی دلچسپی ہے اور میں یقیناً اس کی تلاش کے لیے کوشش کروں گا۔ ممکن ہے انہوں نے خود ہی ایاز کو گھیر گھار کر شمو کے گھر پہنچایا ہو، کیونکہ کم از کم چمن کو یہ بات معلوم تھی کہ ایاز شمو نامی کسی لڑکی کو چاہتا ہے۔ چکر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں کافی پیتا رہا اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی خاص خبر معلوم نہ ہوئی۔ طاہر واپس آ چکا تھا، اس کا اندازہ میں نے باہر کھڑی کار سے لگا لیا تھا۔ فینی نے کسی کے فون کی اطلاع دی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ اس وقت کسی سے بات نہیں کروں گا فینی، براہ کرم مجھے آرام کرنے دو۔ بہتر جناب۔ فینی واپس چلی گئی اور اس کے بعد کئی گھنٹے سکون سے گزر گئے۔ پھر اعظم بھی میرے پاس پہنچا تھا، اسے بھی یقیناً روکنے کی کوشش کی گئی ہوگی۔
لیکن وہ جس کام کے لیے گیا تھا اس کے لیے میں نے ہدایت کی تھی کہ ہو جائے تو فوراً میرے پاس پہنچے۔ اعظم نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اسے دیکھ کر میں سنبھل گیا تھا۔ کہو، کامیابی ہوئی یا؟ نہیں جناب، میں کامیاب واپس آیا ہوں۔ اوہ ویری گڈ۔ کس کا نمبر تھا یہ؟ چمن نامی ایک شخص کا، اعظم نے جواب دیا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چمن! میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس شخص کو میں نے اپنی لسٹ پر رکھا ہوا تھا، لیکن انتظار کر رہا تھا کہ مناسب وقت آئے تو اس سے نمٹوں، اور یہ مناسب وقت چمن نے خود ہی میرے لیے پیدا کر دیا تھا۔ اب تو کسی طور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مصلحت اندیشی بیکار تھی۔ میں نے پرسکون انداز میں گردن ہلائی اور اعظم سے بولا، ٹھیک ہے اعظم، تم جاؤ۔ پتہ نہیں معلوم کریں گے سر؟ اعظم نے پوچھا۔ نہیں، مجھے معلوم ہے، آرام کرو، میں نے اعظم سے کہا۔ اس سلسلے میں اب میں تنہا ہی کام کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا خالص ذاتی معاملہ تھا اور پرنس کی حیثیت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ویسے بھی چمن سے میں خود ہی نمٹنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اعظم کے جانے کے بعد میں تیاریاں کرنے لگا۔ چمن کا اڈا مجھے معلوم تھا۔ میں اگر چاہتا تو تغلق خان کو بھی اس سلسلے میں استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس وقت ذہنی کیفیت نہ جانے کیسی ہو رہی تھی کہ میں کسی سے بھی مدد لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ البتہ میں نے اپنے لیے انتظامات ایسے کر لیے تھے کہ چمن کے اڈے سے ناکام واپس نہ آؤں، اور ان تمام تیاریوں کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی پک اپ نکالی اور اسے لے کر چل پڑا۔ میرے معاملات میں کسی کو روک ٹوک کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ وہ لوگ مجھے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سڑکیں روشن ہو گئی تھیں، اسٹریٹ لائٹ جل اٹھی تھی، دکانوں میں بھی گہما گہمی تھی۔ کئی گلیوں، سڑکوں اور بازاروں سے گزرتا ہوا میں اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں چمن کا اڈا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اس علاقے کا رخ کیا تھا۔ چہرے پر بھی کوئی میک اپ وغیرہ نہیں کیا تھا میں نے، البتہ لباس اتنا معمولی سے پہنا ہوا تھا کہ اس سے پرنس کی شخصیت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ گویا اس وقت میں صرف منصور تھا، اور کوئی بھی پرانا جاننے والا اس حلیے میں دیکھ کر مجھے پہچان سکتا تھا کہ میں کون ہوں۔ بہرطور چمن کے اڈے کے سامنے پہنچا۔ باہر ایک بلب جل رہا تھا، جس طرح ہمیشہ جلتا رہتا تھا۔ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ دھکیلا تو اس کے دونوں کواڑ کھل گئے تھے اور میں اندر صحن میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ میری جانی پہچانی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ چمن کہاں ہوتا ہے۔ اس مکان میں مجھے غیر معمولی سناٹا محسوس ہوا تھا۔ صحن خالی پڑا تھا اور سامنے بنے ہوئے کمروں میں بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود نہ تھا، یا پھر افراتفری میں وہ لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ میں رکے بغیر اندر پہنچ گیا۔ سب سے پہلا کمرہ سامنے آیا، لیکن اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے ایک اوزار نکالا اور تالا کھولنے لگا۔ اس کام میں مجھے کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ تالا کھولنے کے بعد میں نے دوسری چابی سے ایک باریک سی شعاع والی ٹارچ نکالی اور کمرے کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالنے لگا۔ دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ کو تلاش کر کے میں نے اس کا بٹن دبا دیا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ فرنیچر جوں کا توں تھا۔ پہلے بھی میں اسے اس انداز میں دیکھ چکا تھا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی اس میں، لیکن یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کمرے سے نکل کر میں دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف پہنچا۔ اسے بھی دھکیلا تو پتہ چلا کہ وہ بھی لاک ہے۔ ایک خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا کہ ممکن ہے وہ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں۔ چمن نے یہ اڈا کب چھوڑا؟ اس بارے میں تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن باہر جلتے ہوئے بلب اور اندر رکھے ہوئے سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے چھوڑے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ وہ لوگ افراتفری کے عالم میں یہاں سے نکل گئے ہیں۔ کیا انہیں اندازہ تھا کہ میں یا کوئی اور شخص یہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ اس کا مقصد ہے کہ مجھ پر گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ یہ تو کوئی بہتر بات نہیں تھی، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف چمن کے اندازے ہی ہوں۔ الجھن یہ تھی کہ کیا چمن میرے بارے میں جانتا ہے؟ اس الجھن کا جواب بھی مجھے اپنے ہی ذہن میں مل گیا۔ اگر سیٹھ جبار کو میرے سلسلے میں شبہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ممکن ہے کہ میں منصور ہوں، تو پھر چمن کا اس بات سے لا علم رہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس جواب نے میرے ذہن کو مطمئن کر دیا تھا۔ میں وہاں سے بھی نکل آیا۔ بائیں سمت والی راہداری سے گھوم کر میں ان کمروں کی عقبی سمت جا سکتا تھا۔ ادھر بھی کئی کمرے موجود تھے۔ میں راہداری کے سب سے پہلے کمرے کے دروازے پر رکا اور اسے دھکیل کر دیکھا، لیکن وہ بند نہیں تھا۔ اس بات سے یہ اندازہ ہو گیا کہ مکان خالی ہے۔ تاہم میں بند کمرے میں اندر داخل ہو گیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ چمن یہاں سے بھاگ کر کہاں گیا ہے۔ ابھی میں کمرے میں کھڑا خیالات میں ڈوبا ہی ہوا تھا کہ دفتن مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ میں ایک دم دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ قدموں کی چاپ بھی دروازے پر آ کر رک گئی۔ پتہ نہیں آنے والے کو میرے بارے میں علم تھا یا نہیں۔ بہرطور چند ہی لمحات میں دروازہ کھلا اور میں نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر ایک گھونسا اس کے پیٹ پر رسید کر دیا۔ جو اندر داخل ہوا تھا اس کے حلق سے کرراہ نکل گئی تھی۔ وہ نیچے گرنے لگا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس شخص کے آدھے چہرے پر نقاب چڑھا ہوا تھا۔ تنگ پیشانی کے نیچے اس کی غیر معمولی چمکدار آنکھیں کرب زدہ انداز میں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن اس سے قبل کہ میں اس کے سر پر پہنچتا
اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے لگاتار کئی فائر کیے۔ اگر قسمت اچھی نہ ہوتی تو گولیوں کی یہ بوچھار میرا بدن چھلنی کر دیتی۔ پستول پر سائلنسر لگا ہوا تھا اور اس سے نہایت ہلکی آوازیں نکل رہی تھیں۔ نقاب پوش اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اچھے خاصے قد و قامت کا آدمی تھا، لیکن اب میں اس سے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ میں نے کلا بازی کھاتے ہوئے اس کی کلائی پر ایک ہاتھ مارا، لیکن پستول سے کچھ اور فائر کیے گئے تھے۔ گولیاں میرے بدن کو چھو کر گزر گئی تھیں۔ بس تقدیر ہی ساتھ دے رہی تھی، ورنہ اتنے نزدیک سے چلائی ہوئی کوئی بھی گولی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ زمین پر ٹکا کر دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھائیں اور اس کی گردن پر دونوں ٹانگوں سے ضرب لگائی۔ اس کے حلق سے ایک کریح چینخ نکل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے کے پختہ فرش سے سیمنٹ کے انگنت ٹکڑے بھی ٹوٹ کر فضا میں بکھرے تھے۔ تمام گولیاں فرش پر لگی تھیں، البتہ میرے پیروں کی ضربوں نے اسے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوسری ٹھوکر اس کے سینے پر لگائی اور یہ ضرب اس کے لیے قابل برداشت ثابت نہ ہوئی۔ وہ زخمی اونٹ کی طرح بلبلاتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ پھر میں نے اسے فرش پر گرتے دیکھا۔ اسی وقت کوئی چیز سنسناتی ہوئی میرے پاس سے گزری اور دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو گئی، اور دوسرے ہی لمحے ایک اور نقاب پوش کمرے میں گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 فٹ لمبی لوہے کی ایک سلاخ تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے چیتے کی طرح مجھ پر چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہنی سلاخ کو میرے سر کی طرف گھمایا تھا، مگر میں اس کے نشانے سے ہٹ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا، پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میری لات اس کی پشت پر پڑی اور وہ کلابازی کھا گیا۔ اس نے سلاخ والا ہاتھ فرش پر ٹیک کر خود کو فرش کی ٹکر سے بچایا تھا۔ اسی وقت میں ایک ہی جست میں اس کے سر پر پہنچ گیا اور اپنا پاؤں اس کے سلاخ والے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس اثنا میں دوسرا نقاب پوش اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس نے مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میں چونکہ اس کی طرف سے غافل تھا، اس لیے وہ مجھے لیے ہوئے نیچے پڑے ہوئے نقاب پوش پر گرا اور اس کے منہ سے چینخ نکل گئی، لیکن پھر میں نے سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اپنی پشت پر پڑے ہوئے نقاب پوش کو اچھال دیا اور اس کے بعد میں نے انہیں ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ ہتھیلیاں اور گھٹنے ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرتے، لیکن میری ٹھوکریں انہیں پھر فرش چاٹنے پر مجبور کر دیتیں۔ چند لمحوں ہی میں نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کراہ رہے تھے، لیکن ان کی کراہیں زیادہ بلند نہیں تھیں۔ پتہ نہیں وہ جان بوجھ کر آوازیں دبا رہے تھے یا پھر ان کی آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھیں۔ وہ بدحواس ہو گئے تھے۔ میں نے سوئچ بورڈ کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کمرے میں بھی تیز روشنی کر دی۔ مجھے خدشہ تھا کہ ان کے کچھ ساتھی باہر موجود ہوں گے، اس لیے میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ باہر جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال تو اندر والوں کی مزاج پرسی ضروری تھی۔ تیز روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ میں دوبارہ ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک گڑ گڑانے لگا، نہیں نہیں، اب ہم میں مار کھانے کی سکت نہیں رہی۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے دوستوں، میں نے زہر خند سے کہا، اور ان میں سے ایک کی نقاب کھینچ لی۔ اجنبی چہرہ تھا، لیکن اچھا خاصا صحت مند اور تندرست۔ عمر 28-30 کے درمیان رہی ہوگی۔ پھر میں نے دوسرے آدمی کے چہرے سے نقاب اتاری اور چونک پڑا۔ یہ دلن تھا، چمن کا ایک خاص گرگا، بہت خطرناک آدمی تھا اور مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ ان لوگوں نے میری شکل دیکھی تو ان کے چہروں پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ دلن پہچانتے ہو مجھے؟ میں نے پوچھا۔ پہچانتا ہوں منصور، اس نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود تم نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی؟ خدا کی قسم منصور، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تم ہو۔ اگر ہمیں علم ہوتا تو ہم تم پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھاتے۔ کیوں؟ مجھ پر ہاتھ کیوں نہ اٹھاتے؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں کا کمال ہم اچھی طرح دیکھ چکے ہیں۔ یہ کون ہے؟ میں نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دلن سے پوچھا۔ اس کا نام جگو ہے، تمہیں نہیں پہچانتا؟ اب پہچان لیا ہوگا تم دونوں نے۔ اب بتاؤ، مرنا چاہتے ہو یا میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ نہیں منصور، ہمیں مارنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کرو، ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ تم ہو، اور نہ ہی ہمیں تمہارے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا۔ اچھا ٹھہرو، پہلے یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے علاوہ یہاں اور کتنے آدمی موجود ہیں؟ اس وقت ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پورا اڈا خالی پڑا ہوا ہے۔ اگر غلط ہوا تو سوچ لو، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات غلط ہو تو ہمیں مار ڈالنا، دلن نے جواب دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ اڈا کس وقت خالی ہوا؟ استاد تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے۔ کہاں؟ غلام پور۔ غلام پور؟ میں بڑبڑایا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ غلام پور سردار آنند سنگھ کے پاس گیا ہے۔ سردار آنند سنگھ استاد کا گہرا دوست ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم لوگوں کو ہدایت دے گیا تھا کہ یہاں سے نمٹنے کے بعد ہم بھی غلام پور پہنچ جائیں۔ وہ سردار آنند سنگھ کے اڈے پر موجود ہوگا۔ اس نے اچانک یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ استاد کے کام استاد جانے، مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم۔ کس طرح گیا ہے وہ غلام پور؟ کار کے ذریعے، دلن نے جواب دیا۔
دوسرا آدمی جو اب سنبھل کر بیٹھ گیا تھا متحرانہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ وہ کبھی دلن کو دیکھ رہا تھا اور کبھی مجھے۔ اسے شاید اس بات پر حیرت تھی کہ دلن سب باتیں مجھے سچ سچ کیوں بتا رہا ہے۔ چمن کے ساتھ اور کون کون ہے؟ استاد ایاز ہے اور 3 عورتیں ہیں، ایک بوڑھی ہے، ایک 28-30 سال کی عورت ہے اور ایک 20-22 سال کی لڑکی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ اگر یہ اطلاعات غلط نکلیں تو بے شک تم ہمیں گولی مار دینا، دلن جلدی سے بولا۔ اٹھو، میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ دونوں اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ میری ٹھوکروں نے شاید انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکتے۔ دوسرے آدمی نے، جس کا نام جگو تھا، رندھی ہوئی آواز میں کہا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، شاید میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ چلو دلن، تم اسے اٹھا کر کندھے پر لاد لو۔ حالانکہ میرے لیے مناسب تو یہی ہے کہ میں تمہیں یہیں دفن کر دوں، لیکن ابھی مجھے تم سے کچھ اور کام لینے ہیں۔ تم میری قید میں رہو گے۔ اگر چمن غلام پور میں آنند سنگھ کے اڈے پر نہ ملا تو پھر میں تم دونوں کے جسموں میں اتنے ہی سوراخ کروں گا جتنی گولیاں تم مجھ پر چلا چکے ہو۔ ٹھیک ہے منصور، تم بے شک ہمیں قید کر لو، لیکن استاد چمن تمہیں غلام پور ہی میں ملے گا، دلن نے جواب دیا۔ میں انہیں کور کیے ہوئے گاڑی تک لایا اور گاڑی چلانے کی ذمہ داری دلن کو سونپی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیداروں نے حیرت آمیز نگاہوں سے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے دلن کو دیکھا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے، لیکن میں نے کھڑکی سے سر نکال کر انہیں واپس اپنی جگہ جانے کو کہا۔ طاہر نے شاید صورتحال کا کسی قدر اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا کار کے قریب پہنچ گیا۔ میں دروازہ کھول کر اتر آیا، وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ پھر میں نے انہیں طاہر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، انہیں تہہ خانے میں بند کر دو اور ان کی سخت نگرانی کرو۔ طاہر نے گردن خم کر دی اور انہیں لیے ہوئے آگے بڑھ گیا۔